السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بھینس کی قربانی کے متعلق پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے سوال پوچھا ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بھینس کی قربانی قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ بعض حضرات اس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں لیکن خیرات کرنے کو جائز کہتے ہیں۔ والسلام، محمد زکریہ، کراچی۔ الجواب، حامدہ و مسلیہ، واضح رہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہا، مفسرین، ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک بھینس گائے کی نوع میں شامل ہے، یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اور اسی وجہ سے اس کی قربانی بھی درست ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ جن کی 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہے، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اس جملے میں اس خاص معاہدے کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس کو حلال کر دیا ہے، ان کو شرعی قاعدے کے مطابق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13۔ تمام علماء کا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ سب بہیمۃ الانعام، چرنے والے چوپائے کی قربانی جائز ہے، کم از کم بھینس کی قربانی میں کوئی شک نہیں ہے۔ نیز جہاں قرآن مجید میں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے، وہاں اللہ نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ سورہ انعام آیت نمبر 145۔ درجہ 12 دونوں آیتوں میں تمام چرنے والا جانوروں کی حلت کا عام حکم ہے، اس میں بھینس بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی چرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ اسی طرح بہیمۃ الانعام کے حلت میں بھی بھینس بصراحت شامل ہے، اس کا گوشت اور دودھ گائے کے گوشت اور دودھ کی طرح حلال اور پاکیزہ ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں۔ اگر بھینس کو گائے کے جنس سے مانا جائے یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ شرعاً بھینس چوپایا جانوروں میں سے ہے اور گائے میں شامل ہے، گائے کی قربانی جائز ہے، اس لیے بھینس کی قربانی بھی جائز و درست ہے۔ اس دلیل کو اگر درست نہ مانا جائے تو گائے کے ہم جنس بھینس کے دودھ اور اس کے گوشت کے حلال ہونے کی بھی دلیل مشکوک ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام۔ ہر کچلی والے، نوک دار دانت والے جو اگلے دانتوں کے متصل ہوتے ہیں، تو ہر کچلی والے درندوں کا کھانا حرام ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح صفحہ نمبر 147۔ اور بھینس یقیناً شریعت کے اس اصول کے تحت بھی نہیں آتی کیونکہ یہ ذی ناب من السباع میں سے نہیں ہے۔ در حقیقت بنیادی طور پر 3 اقسام کے جانور ہیں جن کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ قربانی کے لیے قابل قبول ہے۔ نمبر 1، غنم میں اس کے انواع اور نر و مادہ شامل ہیں، یعنی بھیڑ اور بکری وغیرہ۔ نمبر 2، ابل سے مراد اونٹ نر اور مادہ ہے۔ نمبر 3، بقر میں بھی اس کے انواع اور نر و مادہ شامل ہے، یعنی گائے اور بھینس۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، واضح ہو کہ جنس واجب میں یہ ہونا چاہیے کہ قربانی کا جانور اونٹ، گائے اور غنم 3 اجناس میں سے ہو، اور ہر جنس میں اس کی نوع، نر اور مادہ اور خصی اور فحل سب داخل ہے، کیونکہ اس میں جنس کا ان سب پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور ماذ بھیڑ نوع غنم میں سے ہے، اور جاموس یعنی بھینس نوع بقر یعنی گائے میں سے ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سے کوئی وحشی جائز نہیں ہے۔ ہدایہ میں ہے، وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ، کہ گائے کے اندر بھینس بھی داخل ہے اس لیے کہ وہ اس کی جنس میں سے ہے۔ امام ابن المنذر فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ حافظ ابن قدامہ لکھتے ہیں، ہمیں اس میں اختلاف کا علم نہیں ہے
ہمیں اس میں اختلاف کا علم نہیں ہے۔ ابن المنذر نے اس بات پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے۔ نیز بھینس گائے کی ایک نوع ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھینس گائے کی طرح ہے، لہذا اس بات پر جمہور علماء اور ائمہ اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے۔ بھینس کو گائے کے ساتھ شامل و شمار کیا جائے گا۔ بکری اور گائے کی طرح بھینس کی قربانی اور خیرات کرنا شرعاً جائز اور قبول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں فرمائیں تو چینل کو سبسکرائب